رازدہ کو وہ وزیر امیگریشن بنانا چاہتے ہیں، جو سب سے مین ہمارا اس ٹاپک بھی جائے گا، وہ کیوں بنانا چاہتے ہیں یہ ہم اگلے مرحلے میں بات کرتے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں گیلانی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوسرے مرحلے میں ایردوان دہلیز پر کھڑا ہے، صرف انہوں نے آگے قدم رکھنا ہے اور کامیابی ان کی چوم لے گی، کہ ایسا نظر آ رہا ہے؟ پچھلے کئی دنوں سے جب آپ یہاں اپوزیشن کی اسٹیٹمنٹس کو دیکھتے ہیں، پولیٹکس میں اور الیکشنز میں ایک سینٹیمنٹ میٹر کرتا ہے. جو باڈی لینگویج ہے جو اپوزیشن کی، وہ ان کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے انہوں نے ہار آلموسٹ تسلیم کر چکے ہیں وہ، جس حساب سے ان کی باڈی لینگویج ہے. کیونکہ اردوغان کو 0.5% ووٹ ان کو درکار ہے، اور دونوں کے بیچ میں تقریباً 25 لاکھ ووٹوں کا فرق ہے. اس کو پاٹنا اپوزیشن کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا. کیونکہ اگر کچھ لوگ اب دیکھتے ہیں کتنے لوگ اب ووٹ ڈالتے ہیں اگلے الیکشن میں، اس میں، اور پھر 10 لاکھ لوگ جو جیسے ان کا کہنا ہے کہ کچھ جو تقریباً 10 لاکھ قریب کے لوگ جو ہے جو ووٹ دینے کے لیے نہیں نکلے تھے، ان کو کوشش کریں گے وہ لوگ آ جائیں ووٹ دینے کے. لیکن جس طرح سے اب اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں خاص طور پر اپوزیشن لیڈر کلچداروں کے، جو میڈیا جو کہ ان کو سپورٹ بھی کرتا تھا یہاں پر اپوزیشن کو، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کلچدارلو جو ہے 2 کشتیوں میں سوار ہو رہا ہے. انہوں نے 2 کشتیوں میں اس نے پاؤں رکھے ہیں، اور جو 2 کشتیوں میں پاؤں رکھنے کا مطلب بھی ایکسیڈنٹ ہونا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے اس میں. لہٰذا جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اب بہت زیادہ جو ہے تقریباً ہے بہت ساری ایسی انسٹنسز ہیں جہاں پر جو ہے سیکنڈ راؤنڈ میں وہ کینڈیڈیٹ جیت چکا ہے جو نمبر 2 تھا. ابھی برازیل کا اگزامپل ہے، اس سے پہلے فرانس وغیرہ کا بھی رہا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے سچویشن بہت ہی مختلف نظر آ رہی ہے. اپوزیشن کی جو باڈی لینگویج سے ہی لگ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ اور بہت کانفیڈنٹ نہیں ہے. اچھا، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، اور میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے، کہ یعنی سکسیس وکٹری اسپیچ انقرہ میں ہوئی، اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ اس وقت فیکٹر ہے نا ڈاکٹر صاحب، وہ یہ کہ اگر سنان اویان کو کلچدارولو تسلیم کرتا اور ان کے ساتھ لگتے ہیں تو کرد ووٹ کدھر جائیں گے؟ وہ بڑے ٹیپیکل ہیں، بڑے کٹر ووٹ ہیں. اگر فرض کریں سنان اویان اپنی آفر ادھر سے قبول کر لیتا ہے تو ایک لمحے میں سارے سیکنڈ مرحلے میں کرد ووٹ ملت اتحاد سے نکل جائیں گے، اور وہ بہت بڑا بیک لیش ہوگا. بڑی اچھی بات کی. لیکن ایک چھوٹا سا تیسرے مرحلے میں جانے سے پہلے فارنرز کے جو کیونکہ کویسچنز وغیرہ آ رہے ہیں، حمید صاحب یہ دیکھیں ابھی جو ووٹر جو نہیں گنے، جو انویلڈ ووٹ ہوئے وہ 1 ملین کے اوپر ہوئے، اور جس کے بارے میں جو رزلٹ آ رہے ہیں، جو ٹی وی چینل بتا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 89% ووٹ جو ہیں وہ صرف اور صرف کمال کلچدارولو کے ووٹ جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئے، وہ انویلڈ ہوئے. اگر وہ 1 ملین ووٹ، ظاہر ہے کہ جو کوئی دوبارہ جائے گا وہ اب زیادہ بہتر طریقے سے ووٹ ڈالے گا. کیا آپ کے خیال میں 1 ملین ووٹ اگر یہاں سے کاؤنٹ کر لیا جائے تو اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد آپ کے بعد پھر تیسرا مرحلہ شروع کرتے ہیں جو ہمارے لیے سب سے اہم ہے، جو فارنرز کے بارے میں کویسچن آ رہے ہیں اس پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. یہ کویسچن کا جواب لے لیا جائے. بالکل. وہ 1 ملین میں سے اگر فرض کریں کہ 7-8 لاکھ بھی صحیح طریقے سے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں تو اس کا یقینی طور پہ اثر پڑے گا. اور ایک اور بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ تقریباً 9 ملین لوگوں نے، 90 لاکھ لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا. ہاں، وہ اور اگر یہ ان کو ہوتا ہے کہ یہاں ترکی میں تو تقریباً 87% ہے، دنیا میں عام طور پہ اتنا ہی ہوتا ہے. یہ لیکن 92% تک بھی ترکی میں ووٹ پڑا ہے. اگر یہ 5% کو اور موبلائز کر کے لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے، کیونکہ 5% ووٹ تو بہت یعنی گیم چینجر ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو آپ والی بات کہ جتنے انویلڈ ووٹ تھے اس کا 89% کلچدارولو صاحب کے ووٹروں کا تھا، اور باقی 11% جو ہے وہ ایردوان صاحب کے. تو اس کا بھی اثر ہوگا. اور دوسرا جو ہے 9 ملین ووٹروں کو موبلائز کر کے ان میں سے اگر آدھے لوگوں کو بھی یہ لے جائیں پولنگ اسٹیشن پہ تو اس کا بھی اثر پڑے گا. ناظرین، اب ہم آتے ہیں بڑے اہم کویسچن کی طرف جو صاحب ہمارے ناظرین جس کی توقع کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنان اوین جو ہے وہ 5% اگر ووٹ لے کے گئے ہیں، ان کی ظفر پارٹی کی وجہ سے لے کے گئے ہیں یا مارا منجے کی وجہ سے لے کے گئے ہیں. لیکن ان کا مین جسے وہ کہہ چکے کہ ریڈ لائن جو ہماری، ہم فارنرز کو جو ہے فوری طور پر جو ہے جو خاص طور پر غیر ملکی ہیں، جو غیر قانونی طور پر آباد ہیں، ان کو سب سے پہلے اس میں سے سیرین جو آ رہے ہیں، جو مہاجرین ہیں، ان کو نکال باہر کریں گے.
اس بارے میں بہت سے کوشچنز بھی آ رہے ہیں, بہت کچھ کیا جا رہا ہے. اس بارے میں حمید صاحب سے یہ پوچھتے ہیں. حمید صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے خیال میں حکومت اگر ایردوان آتی تو وہ سنان اوان کے ساتھ اگر اتحاد کرتی ہے یا سنان اوان ان کی حمایت کرتے ہیں تو وہ اس پروجیکٹ میں وہ کام کریں, کیونکہ ایردوان صاحب کہہ چکے ہم 1 ملین کے قریب واپس بھیجنے کا پلان بنا چکے ہوئے. دراصل ایک بات میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کل جب سنان اوان صاحب سے ملاقات تھی صدر ایردوان صاحب کی, تو اس سے پہلے بالکل ذرا پہلے انہوں نے بیان دیا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے سنان اوان کے جو مطالبات ہیں ان کے آگے سر نہیں جھکائیں گے. حوالہ روچی ہو, ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے اگر میں اپنے تجربے سے یعنی پچھلے 20-21 سال سے بلکہ 25 سال سے جو دیکھتا آ رہا ہوں ایردوان صاحب کی سیاست کو, تو وہ بڑے بااصول سیاستدان ہیں. وہ اس طرح کے مطالبات کے آگے نہیں جھکیں گے, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ 5% ووٹ جو سنان اوان کا ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ جدھر کہیں گے ادھر جا کے ووٹ دے دیں گے, ایسا نہیں ہے. وہ نظریاتی ووٹ ہے. آپ نے اپنے رامے صاحب دیکھا ہوگا کل پریزیڈنٹ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی سنان اوان کی, اس میں پریزیڈنٹ کے بعد میں بیان آیا کہ ہم اس پہ پلاننگ کر رہے ہیں, واپس شامی باشندوں کو واپس بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں, اور ان کو جلدی جو علاقے ہیں, محفوظ علاقے ہیں سیریہ بارڈر کے ساتھ, وہاں پہ ان کو بھیج دیں گے. اس بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, یہ بیان میں سمجھتا ہوں بڑا خوش آئند ہے. 2-3 سیگمنٹس ہیں. ایک سیگمنٹ وہ لوگ جو کاروباری ہیں, جو انویسٹمنٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں, جنہوں نے یہاں پر بڑی مقدار میں سرمایہ لگایا ہوا ہے, ان کو تو پوری دنیا کے ممالک ویلکم کرتے ہیں جو سرمایہ لگانے کے لیے آتے ہیں, انہیں کوئی نکالتا نہیں ہے. یہ بالکل ہمیں کیا سرائی ہے کہ سرمایہ دار بھی نکل جائیں گے جن کے وہ ممکن نہیں ہے. دوسری بات, سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ 5 ملین سے زیادہ ریکارڈڈ سورین یہاں پر ہیں, اور 2 ملین کے قریب غیر ریکارڈ شدہ ہیں جو اب تک کے داد و شمار بتا 4 ملین کے قریب ہیں جی. ترکی. اچھا, اب وہ کہ یہ اس کے علاوہ آپ 4.5 لاکھ افغانی ہیں جو انلیگل ہیں, 50,000 کے قریب پاکستانی ہیں, اسی طرح باقی بہت سارے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے ملک میں لا اینڈ آرڈر, ہم نے یہ بھگتا ہے پاکستان نے افغان مہاجرین کو آج تک 4 ملین مہاجرین بھگتے ہیں, اور آپ یقین کریں کہ ہم پاکستان کی تمام حکومتوں کی خواہش کے باوجود ان مہاجرین کو واپس نہیں بھیج سکے. یہ انٹرنیشنل لاز ہے, کچھ یونائٹڈ نیشن کی انوالومنٹ ہوتی ہے, اور یہاں پر بھی وہ رکاوٹ آئے گی سورین کے سلسلے میں, خاص طور پر کیونکہ وہ جنگ زدہ علاقہ ہے. یونائٹڈ نیشن انوالو ہوگی. لیکن وہاں بات آپ کی کاٹ رہا ہوں رامے صاحب معذرت کے ساتھ, آپ نے دیکھا ہو کہ یورپین خود انہوں نے کسی بھی شامی باشندوں کو, پناہ گزینوں کو, کوئی اپنے ہاں آنے کی گنے چنے 100-200 جس طرح کے ترکی میں آئے ہیں, آباد ہوئے ہیں, کسی نے نہ یورپ نے, نہ کینیڈا نے, نہ امریکہ نے گنے چنے لوگوں کو کیا, جبکہ سب بوجھ جو پڑا ہے وہ ترکی ہی پر پڑا ہے. اور ترکی کے عوام جو ہے وہ ان سے بڑے بیزار ہیں, بہت تنگ ہے کہ ترکی کی اکانومی پر اس کے منفی اثرات. میں بتاتا ہوں کہ منفی اثرات ترکی کی اکانومی کے علاوہ میں اس فیور میں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی پر منفی اثرات پڑے ہیں, وہ بہت زبردست طریقے سے افیکٹ ہوئی ہے لوکل آبادی. دوسرا, جو انلیگل لوگوں کی وجہ سے جو کرائم ریشو میں اضافہ ہوتا ہے نا, کیونکہ وہ آن ریکارڈ نہیں ہوتے, وہ لوگ, ان کا کوئی کملک نہیں ہوتا, کوئی ان کے نام سم نہیں ہوتی, کوئی ان کا نفوس نہیں ہوتا, تو نارملی وہ اپنے گزر اوقات کے لیے, اور جب وہ تنگ ہوتے ہیں وہ وارداتیں کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ استنبول میں 70% کے قریب جو کچک اور انلیگل لوگوں کی وارداتیں ہیں نا, وہ ریکارڈ ہی نہیں ہوتی. پولیس والے اس کی FIR ہی نہیں درج کرتے, بیکاز انہیں پتہ ہے کہ یہ سارے جس کے ساتھ واردات ہوئی وہ فارنر ہے, اس نے چلے جانا ہے. جنہوں نے کی ہے, اچھا وہ واردات کے ان کے ساتھ کرتے ہیں, وہ ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جو ٹورزم کے پرپز کے لیے آئے ہوتے ہیں, کیونکہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے 15 دن کا ویزا ہے, یہ پولیس تھانے جائیں گے, FIR کروا بھی دیں گے تو انہوں نے واپس چلے جانا ہے. تو اس طرح کا جو کرائم ہے نا, جو ہڈن کرائم ہو رہا ہے, اس سے معاشرے میں ابتر صورتحال کریٹ ہوتی ہے, اور ترکش سٹیزن اس میں حق بجانب ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ صرف استنبول میں ملینز آف پیپل وہ کچک ہیں, انلیگل ہیں, تو اس سے آپ اس معاشرے پر جو اس کے اثرات ہیں وہ کیا مرتب ہو رہے ہیں, آپ کو استنبول کی صورتحال کا بخوبی اندازہ ہے.
اپنے گیلانی سے آپ بھی فارنرز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ سنان ون اگر کمال کلچدارولو کے ساتھ اتحاد بناتے ہیں، صدر بن کے نائب صدر بنتے ہیں، یا ان کے امید عہدہ جو ہے وہ امیگریشن کے وزیر بنتے ہیں، اگر ایسا ہوتا ہے، لگتا تو نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا ہے، یا پھر اگر سنان ون صدر رجب طیب ایردوان کے ساتھ، تو آپ کے خیال میں شامی باشندوں کی فوری واپسی ممکن ہوگی؟ اس سے شامی باشندوں کے بارے میں جو ہے رامے صاحب نے تو خاصی تفصیل سے بتا دیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سے جو اسٹیٹمنٹس کل اور آج کلچدارو کے آئے ہیں، ان اسٹیٹمنٹس نے نہ صرف شامی باشندوں میں بھی اوور آل فارنرز میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. چاہے کوئی یہاں پر جو ہے جب یہاں پر ترکی کی جو اکانومی جب بہت زیادہ اچھی پرفارم کر رہی تھی، جب جس وقت یورپین یونین کے ساتھ نیگوسیشنز ہو رہے تھے، لوگ آ کر یہاں پر ایسیٹس خرید رہے تھے، یہاں پر ریئل اسٹیٹ کا ایک بوم تھا جس کی وجہ سے ٹرکش اکانومی جو ہے بہت زبردست پرفارم کر رہی تھی. آج سے تقریباً 10 سال پہلے یا 5 سال پہلے تک بھی یہ جو ہے اب لوگ جو باہر سے سرمایہ لے کر آ رہے تھے یہاں پر، ان میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. اب چاہے کلچدارو آنے کے بعد ان کے کہیں الگ پالیسی اٹھا لے، لیکن ایک طرح سے جو ہے نا کیا ہوتا ہے، سوسائٹی میں ایک جب اوپر سے لیڈر کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹس آتے ہیں تو نیچے سوسائٹی میں ایک میسیج چلا جاتا ہے، اور اس میسیج جو ہے نا اس میں ایک ریسسٹ ایلیمنٹ کام کرتا ہے پھر، اور وہ ریسسٹ ایلیمنٹ پھر یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ سیرین ہے، کہ یہ پاکستانی ہے، کہ یہ انڈین ہے یا کوئی اور ہے. یہ تقریباً سب کو ایک ہی رسی سے پھر وہ ہانکتا ہے اور سبھی کو ایک تشویش. میں پچھلے کئی دنوں سے جو ہے جو بھی یہاں پر باہر فارنرز ہیں، چاہے وہ کام کے سلسلے میں ہیں، چاہے وہ انویسٹمنٹ جنہوں نے کی ہوئی یہاں پر، چاہے جنہوں نے یہاں پر ہوٹلز کھولے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی تشویش میں ہیں کلچدارو کے جو ابھی اس کا جو پچھلے جو الیکشن کے بعد کا جو اس کا رویہ ہے، اس رویے نے ان کو خاصی تشویش میں مبتلا کر کے رکھا ہوا ہے. اردوغان کا ایک چیز تھا، اردوغان کا ایک چیز ہے، سیریا جو ہے، سیریا اینڈ گیم کی طرف جا رہا ہے. سیریا کا مسئلہ اب حل ہونے والا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ اب اسی کچھ اگلے 2-3 مہینوں میں سعودی عرب شاید ایک سمٹ کروا دے گا ترکی اور سیریا کا. ہو سکتا ہے ایران اور سعودی عرب شاید اس میں لگے ہوئے ہیں، وہ صرف بالکل وہ صرف الیکشن کا ویٹ کر رہے ہیں. اس سے پہلے ڈیفینس منسٹرز مل چکے ہیں ان کنٹریز کے. یہ ایک سمٹ ہو جائے گا اور سیریا ایک اینڈ گیم کی طرف جائے گا. اور اس اینڈ گیم کی بعد جو ہے، جو ایک پٹی جو وہاں پر جو ترکی نے حاصل کی تھی، اور وہاں پر جو یہ ریفیوجیز ہیں ان کو وہاں بسایا جائے گا. ایک ریکنسٹرکشن پروگرام چلے گا، چونکہ ترکی کے جو ارتھ کوئک افیکٹڈ ایریا ان میں بھی ایک ریکنسٹرکشن کا پروگرام چلے گا. تو ظاہر ریکنسٹرکشن جو ہے نا، ریکنسٹرکشن ہوتا ہے، جو ریئل اسٹیٹ ہوتا ہے، یہ بہت ساری بیک اینڈ انڈسٹریز کو پھر ڈیولپ کرتا ہے. لہٰذا ایک اکانومی میں ایک سرکولیشن ہونے والا ہے. اور ٹرکی اور سیریا میں بھی جو بہت ریکنسٹرکشن ہوگا، اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ جو ہے ٹرکی کو پڑے گا، ٹرکش اکانومی پر پڑے گا، کیونکہ ٹرکی میٹیریل سپلائی کرنا ہے، وہاں پر کنسٹرکشن کرنی ہے. ٹرکی تو ویسے بھی پوری دنیا میں لاجسٹک لیڈر ہے، ٹرکی کنسٹرکشن لیڈر دنیا میں ہے، تو بہت سارے کنٹریکٹس وغیرہ ان کو ملنے والے ہیں. تو وہ ایک اینڈ گیم کی طرف تو جا رہا ہے. لہٰذا الیکشن اور اردوغان کا چونکہ ریفیوجیز کے تئیں رویہ تو ہے، ان کو واپس جانا ہے، لیکن وہ اس طرح کا جس طرح کے اسٹیٹمنٹس کلچدارو ڈال رہا ہے کہ آتے ہی ان کو بگا دیں گے، آتے ہی ان کو ہٹا دیں گے، آتے ہی ان کو جو ہے بگا دیں گے. اس لہٰذا جو ہے میرے ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ جن فارنرز جن فارنرز نے اس دوران سٹیزن شپ یہاں حاصل کی ہے، جو فارنرز اب ٹرکش ووٹرز ہیں، انہوں نے جو ہے بالکل جم کر اردوغان کے حق میں ووٹنگ کی. اچھا، میں اس کے ایک پازیٹیو پہلو دیکھ رہا ہوں کہ جو فارنرز ہیں یہاں پہ، جو لیبر سستی لیبر ہے، دیکھا جائے انہوں نے سستی لیبر ہونے کی وجہ سے ترکی میں جتنی بھی پیداوار ہو رہی ہے، یہ سستی افغانی، جتنے بھی افغانی کام کر رہے ہیں، کھیتوں میں کر رہے ہیں، مویشی بانی کر رہے ہیں، غلہ بانی کر رہے ہیں، اور باقی جو جتنے ممالک ہیں، یہ ان کو اس چیز کا ایڈوانٹیج بھی ہے. اس بارے میں یہ اگر ان کو نکالتے ہیں پھر ترکی میں حالات، میرا خیال ہے اس کے نیگیٹو جو ہے اثرات مرتب ہوں گے کہ یہ سب چلے بھی جاتے ہیں، پھر یہاں پہ مہنگائی جو ہے اس وقت وہ پھر مزید مہنگائی ہو جائے گی. یہ فارنرز کی وجہ سے میرے خیال میں جس کا پازیٹیو بھی ہے. اور
ہو سکتا ہے اس بارے میں کمال کرشتہ اور اولو نے نہ سوچا ہو، بعد میں ہو سکتا ہے کوئی ان کو سمجھائے بھی یہاں پہ اگر اکانومی کو اگر ٹھیک کرنا بہتر کرنا تو اس کے لیے پھر ان کو تھوڑے عرصے کے لیے رہنے دیا جائے، جو جب تک ان کا لیول جو ہے لوکل کا یا تو مہنگائی پر قابو نہیں پا لیا جاتا اس وقت ان کو رہنے دیا جائے. میرا خیال حمیزہ اس بارے میں کیا کہیں گے، کیا ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے؟ میرے خیال میں جو غیر ملکی ورکر یہاں کام کر رہے ہیں ان کا فائدہ اس طرح ہے کہ وہ گورنمنٹ کے کاغذوں میں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی تنخواہوں سے ٹیکس گورنمنٹ کو نہیں جاتا، اور پیداوار میں تو اضافہ ہو رہا ہے، پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس لوگوں کو جو مقامی لوگ ہیں ان کے نوکریوں پہ اثر پڑتا ہے، وہ اس سے بہت متاثر ہو رہے ہیں. دوسری طرف ہم کہتے تو ہیں کہ بھی باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور یہاں پیسے کی ریل پیل ہو رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ یہاں کے مقامی لوگ اپنا گھر خرید سکتے ہیں، بلکہ گھر خریدنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. غیر ملکیوں کی پراپرٹی لینے کی وجہ سے مقامی لوگوں کے لیے زندگی اجیرن بن کے رہ گئی ہے، کیونکہ نہ وہ گھر خرید سکتے ہیں نہ وہ گاڑی خرید سکتے ہیں. یعنی پہلے جو لوگ اسی تنخواہ میں بچت کر کے گھر بھی خرید سکتے تھے، گاڑی بھی لے سکتے تھے، وہ اب اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس سے یہ کیا ہے کہ مقامی جو لوگ ہیں اور ملک کے اندر جو ہے ایک معاشری افراتفری کا عالم ہے، اور اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو متوازن سطح پہ لایا جائے. اگر یہ نہیں ہوگا تو دوررس نتائج اس کے یہ ہوں گے کہ ملک میں افراتفری ہوگی، جرائم بڑھیں گے، اور اکانومی تو پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی متوازن سطح پہ لانے کی ضرورت ہے غیر ملکی کی تعداد کو، اور ان کو انڈر رجسٹریشن لانے کی بہت ضرورت ہے. رامے صاحب یہ ایک کویسچن بھی کر دوں پھر آپ اپنی بات کنٹینیو رکھیے. اگر غیر ملکی انویسٹر آپ نے دیکھا ہو پیچھے تقریباً 6 مہینے سے کوئی انویسٹمنٹ یہاں پہ فورن انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، لوگ جو ہوئی تھی وہ بھی واپس جا رہی ہیں. تو اس حصے میں ظاہر ہے کہ اس کے اکانومی پہ تو نیگیٹو اثرات مرتب ہوئے ہیں. اگر یہ فورنرز بھی چلے جاتے ہیں، یہ بھی چلے جاتے ہیں، پھر ترکی کی اکانومی جو ہے وہ بیٹھ نہیں جائے گی آپ کے خیال میں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کلچدار اولو اور اتحادی پارٹیوں نے جو مینیفیسٹو میں اور جو اس طرح کے سلوگن ڈیولپ کیے کہ جی ہمیں فارنرز نہیں چاہیے، ہم ان کو فوری طور پر واپس بھیجیں، یہ پولیٹیکل سٹنٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن پریکٹیکلی دنیا کا کوئی ملک بھی انویسٹر کو کبھی بھی ہیٹر نہیں دیتا. وہ انویسٹر امریکہ جیسی طاقت کی کیوں نہ ہو، چائنا کو لے لیں آپ، جرمنی، مطلب دنیا میں انویسٹر کو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ اس کو دھکا دیا جائے، اس کو ویلکم کیا جاتا ہے. اب جو چوہان صاحب نے بات بڑی خوبصورت کی ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ سستی ویجز، اب لیبر سستی، اب اس سستی لیبر نے سب سے پہلے تو یہاں لوکل لوگوں کی جو امپلائمنٹ ہے اس میں بہت بڑا نیگیٹو رول ادا کیا ہے. اچھا اس کے بعد جو دوسرا اس کا فائدہ اگر ہم اکانومی کو دیکھیں تو اس کا اکانومی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. وجہ بتاتا ہوں. اس کا فائدہ لیا بزنس مین نے اٹھایا، اس نے انڈر ویجز امپلائی رکھے، نہ ان کو رجسٹر نہیں کیا، ان سے کام تو لیا لیکن اس نے اسے اپنا پروفٹ مارجن بڑھا لیا، لیکن اس نے پبلک کو شفٹ نہیں کیا. بزنس مین کو منافع ہے اس بات کا، لیکن اس نے کیا کیا، آپ اس کا رزلٹ دیکھ لیں. جتنی مرتبہ بھی رجب طیب اردوان نے ترکش سٹیزن کو ریلیف دینے کے لیے عسکری اجرت بڑھائی ہے، اتنی مرتبہ ہی پرائسز شوٹ کر گئی ہیں. اگر تو ان انڈر امپلائی لوگوں کا فائدہ انڈسٹریلسٹ یا بزنس مین اٹھا کے پبلک کو پرائز میں شفٹ کرتا تو پھر پبلک کو کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن ان کو نہیں شفٹ ہو رہا. یہ بزنس مین دنیا میں ہر اپرچونٹی کو اپنے پروفٹ کے لیے استعمال کرتا ہے، اور یہاں بھی یہی ہو رہا ہے. اچھا یہاں پہ ایک جو سب سے بڑی پرابلم حمید صاحب نے اس طرح نشاندہی کی ہے کہ فارنرز کی وجہ سے گھر بار جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے رہنا، ان کے لیے کرائے کے گھر لینا، ان کے لیے مکان خریدنا، ان کے لیے گاڑی خریدنا، یہ تقریباً ناممکن ہو گیا. جبکہ باہر سے جو ڈالر میں کمائی کر رہے ہیں ان کے لیے جسے کہتے ہیں وہ خود، یہ کسی نے بڑے اچھے ٹی وی چینل پہ کہا تھا کہ غیر ملکیوں کے لیے ترکی جو ہے وہ جنت بن چکا ہے، جبکہ مقامی لوگوں کے لیے جہنم بن چکا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ڈاکٹر صاحب، میں اس میں عرض کروں کہ میں کیونکہ آن گراؤنڈ مجھے ریئلٹیز کا پتہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ 25 لاکھ گھر تو رجب طیب اردوان نے 10 سالہ 15 سالہ انسٹالمنٹ پر ترکش لوگوں کے لیے ارزاں قیمت پر شروع کیے ہوئے.
ٹھیک ہے نا, وہ ارزاں قیمت ان کی ریچ جب نہیں وہ دیکھتے ہیں ان کے رینٹل جتنی رینٹل ہے نا ان کی اس وقت وہ بے گھر لوگوں کے لیے, آپ اگر اس کی ان سکیموں کی آپ ڈیپتھ میں جائیں نا, ان میں جتنا وہ رینٹ دے رہے ہیں نا آج, اتنی ہی ان کی پرماننٹ اپنے گھر کی انسٹالمنٹ بن رہی ہے, اور گھر ان کا اپنا بن رہا ہے. 10% یا 5% پر انہیں تھوڑے سے سرمائے کے ساتھ گھر مل رہا ہے. لیکن وہ سب وہاں پہ ایک چیز توقی کی بات کر رہے ہیں. توقی نے یہ شرط یہ لگائی ہوئی صرف جو جن کے پاس پہلے اپنے نام پہ کوئی گھر نہیں ہے وہ لے سکے, لیکن باقی لوگ جو ہیں فار ایگزامپل جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں, یہ جو کچھ ڈاکٹر صاحب کرائے کے گھر میں وہی رہتا ہے جس کا اپنا گھر نہیں ہے, اور اگر کسی کے پاس اپنا گھر ہے اور وہ دوسرا گھر لینا چاہتا ہے تو وہ انویسٹمنٹ ہے. بالکل صحیح, یعنی جو اپنے گھر میں نہیں رہتا وہی, اسی کے لیے اس طرح کی اسکیمیں آتی ہیں. دوسرا جو امپیکٹ ہے, یہ تو ایک پہلو ہو گیا یعنی ترکش کے لیے, تو اس میں اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے کہ فارنرز کے لیے پرائزز اوپر گئیں. صدر صاحب نے ان کے لیے ایک ایسی 25 لاکھ گھر کی اسکیم نکال دی جس میں وہ 25 لاکھ, اب ایک گھر میں اگر آپ آن ایوریج 5 فیملی ممبر بھی لیں تو 1 کروڑ سے زائد تو اکاموڈیٹ ہوتے ہیں. 4 اگر فیملی ممبر ہیں تو 1 کروڑ اکاموڈیٹ ہوتے ہیں, 5 ہے تو 1 کروڑ 25 لاکھ افراد اکاموڈیٹ ہوتے ہیں 8 کروڑ 8.5 کروڑ میں سے. یہ اپرچونٹی. دوسری جو فارنرز کی جو انویسٹمنٹ ہے نا, وہ صرف پراپرٹی میں نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. میں بتاتا ہوں آپ کو, فارنر جب آتا ہے پہلے ہوٹل میں اسٹے کرتا ہے, ریسٹورینٹ, ہوٹل, اس کے بعد جب وہ موو کرتا ہے ریئل اسٹیٹ ایجنسیز اور املاک, اس کے بعد جب پراپرٹی لیتا ہے پھر فرنیچر پر آتا ہے, پھر بلنگ میں اس کا پیسہ, یعنی اتنا بڑا لیبر سے لے کے اتنا بڑا سرکل ہے. اگر اس کو کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عقل مند ملک کا کوئی سربراہ انویسٹر کو اس طرح ہیٹر سے ملک سے نکال دیں, یہ ممکن نہیں. انویسٹر کو تو نہیں کریں گے, باقیوں کو نکلنا چاہیے, اس سے کرائم بھی بڑھ رہے ہیں اور اس سے افراتفری بھی پھیل رہی ہے. گیلانی سے اس کے کوئی طریقہ کار آپ کے خیال میں ہے کہ جو یہ غیر قانونی طور پر آباد ہیں ان کو کیسے نکالیں گے, کیا کریں گے, کہاں سے ڈھونڈیں گے, کیا کچھ کریں گے؟ اس بارے میں کوئی حکومت ترکی کے پاس کوئی پروسیجر ہے, کوئی قانون ہے, یا کوئی ایسا طریقہ ہے کوئی انہوں نے بنایا کہ وہ اس کو حل کر سکے؟ قانون تو ہے, ظاہر سی بات ہے کہ کسی غیر ملکی اگر کسی رجسٹریشن کے بغیر, پیپرز کے بغیر کہیں رہ رہا ہے کسی بھی ملک میں, کئی سالوں سے 10-20 کسی بھی ملک میں کہیں بھی رہ رہا ہے, تو ظاہر تو, لیکن یہ ہے کہ واقعی اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کو پھر نکالنا, یہ تو ایک بہت ہی ایک, اگر وہ چاہے لا اینڈ آرڈر کے حساب سے اگر وہ آسان بھی ہو, لیکن اس کا جو اس پر انویسٹمنٹ, پھر اس پر خرچہ, اس پر اگر مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاید کبھی شاید جرمنی میں یا کہیں پر ایک بار شاید ایک مہم چلی تھی غیر ملکیوں کے لیے کو نکالنے وغیرہ کے سلسلے میں, تو معلوم ہوا کہ وہاں پر کچھ اللیگل کچھ انڈینز تھے, کچھ 80,000 وغیرہ کے قریب کچھ ایسے ملے تھے. یہاں پہ بھی تو بات کر رہا ہوں, یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے, جو پاکستانی فار ایگزامپل واپس بھیجا غیر قانونی پکڑے جاتے ہیں, ان کو واپس بھیجنا پڑتا ہے, تو حکومت پاکستان کو اس کے خرچہ وغیرہ سارا کچھ کو دینا پڑتا ہے. نہیں, وہ تو ظاہر سی بات ہے, تو انہوں نے شاید کیا, تو ان کو بتایا گیا کہ یہ تو ہمارے یہاں سے جب گئے تو اس وقت تو نارمل پاسپورٹ پر گئے, تو آپ نے کیوں رہنے دیا ان کو, یا رہنے دیا وہاں پر, آپ تو ہم کیسے خرچہ اس کا برداشت کریں؟ آپ اگر آپ کو بھیجنا ہے ان کو, ٹھیک ہے بھیج دیجیے واپس. تو معلوم ہوا کہ ان کو گورنمنٹ کو تقریباً 700-800 کروڑ ان کی فلائٹس کے اوپر خرچ کرنا پڑ رہا تھا. تو وہاں پر پھر یہی مشورہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ جو ہیں چاہے کیا یہ جرمن گورنمنٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, تو معلوم ہوا کہ نہیں, جرمن گورنمنٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے, اپنا روزی روٹی کماتے ہیں, ان کو کوئی کہا کہ پھر ان کو ظاہر سی بات ان کو پھر رجسٹر کر دو تاکہ ٹیکس دیں اور آرام سے پھر جو ہے لیگلی رہیں, جو ان میں سے, اور جو ان میں سے کچھ ہیں جن کو بالکل جن کی یوٹیلیٹی ہیں ان کو صرف واپس بھیج دیا جائے. تو ظاہر سی بات اگر یہاں پر بھی اس طرح کا کچھ ہو جاتا ہے کل کچھ, تو یہاں پر بھی جو ہے وہ حکومت ترکی کو جتنا پیسہ, وہ اس سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا ان کو واپس بھیجنے کے لیے, ان کی فلائٹس ارینج کرنے کے لیے, ان کو پھر واپس بھیجنے کے لیے. لہٰذا ایک امپریکٹیکل ہے, لیکن جو پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح کے اسٹیٹمنٹس اپوزیشن لیڈروں کی طرف سے آ رہے ہیں, اس نے واقعی ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اس سے. میں ڈاکٹر صاحب اس میں اگر کہیں تو ایڈ کر لوں, یہ میں سمجھتا ہوں, دیکھیں یہ بڑا آسان ہے, یہ مشکل نہیں ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ تقسیم اسکوائر پر بم دھماکہ ہوا, اکثرائے 3 دن میں سارا خالی ہو گیا کچک سے. پتہ ہے آپ کو, پکڑ کے انہوں نے کوئی, میرے خیال میں کچھ 8,000 لوگ پکڑے وہاں سے. بڑا سادہ سا فارمولا ہے, جو فیکٹریز ہیں 2 بندے باہر جا کے گاڑی بڑی لے کے کھڑے ہو جائیں, تو وہ واپس بھیجیں گے کیسے؟ وہ دیکھیں وہ متعلقہ, میں آپ کو رکاوٹ کہاں ہے. پاکستان میں جب پاکستانی پکڑے جاتے ہیں نا,
تو وہاں پر پیندک میں لے جاتے ہیں، اس کا ریکارڈ بلڈ کرتے ہیں، پاکستانی ایمبیسی کو بتاتے ہیں، تو یہ ان کو ان کے ٹکٹ ارینج کرتی ہے پاکستانی ایمبیسی. لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ افغانی پکڑے جاتے ہیں نا، افغانی ایمبیسی اس کو اون ہی نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا شہر ہی نہیں ہے. یعنی افغانیوں کے لیے سب سے اچھا بہانہ یہ ہے کہ وہ پاکستانی ہونے کا کہہ دیتے ہیں، پاکستانی وہ ہوتے نہیں ہیں. افغانی ایمبیسی اسے اون نہیں کرتی. جب افغانی ایمبیسی اسے اون نہیں کرتی، دنیا کا کوئی قانون کسی دوسرے ملک کے شہری کو کسی دوسرے ملک نہیں بھیج سکتا. جب آپ کی ایمبیسی ڈس اون کر دیتی ہے، ترکی کی حکومت اسے کسی صورت میں تو افغانستان نہیں بھیج سکتی. یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. پکڑنا رکاوٹ نہیں ہے، پکڑنا تو رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اس کی جو خرچہ ہے پھر اس گورنمنٹ کے اوپر کو واپس بھیجنے کا، وہ بہت زیادہ خرچہ ہے، ووپنگ کاسٹس ہیں، اور وہ کاسٹ کوئی گورنمنٹ جو ہے برداشت کرنے کی پوزیشن میں یہاں اس وقت نہیں ہے. اچھا، میں اپنے جو بھی اپنے ناظرین دیکھ رہے ہیں خاص طور پر غیر قانونی طور پر جو بھی یہاں پہ ہیں، ان کے لیے میرا خیال نکالنے کا تو کمال کلشتہ رولو آ جائے یا ثنا اون آ جائے، نکالنے کا بھی پروسیجر شروع ہو ممکن ہی نہیں، میرا خیال ہے کر ہی نہیں سکتے، بہت ٹائم لگے گا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ان کے لیے اگر ترکی میں زندگی بسر کرنا میرے خیال میں بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے روزانہ کی ویجز پہ، خاص طور پر یہ کورونا جب ہوا تھا، انہوں نے بھوک سے تقریباً ان کو بڑے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے اگر وہ ترکی کی بجائے کسی اور ملک میں جاتے ہیں یا پاکستان میں جاتے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی وہ اتنا پیسہ خرچ کرتے، 5-10 ہزار ڈالر خرچ کر کے آتے ہیں ترکی میں ان کو ملتا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں تنخواہیں نہ ہونے کے برابر ہیں. بڑی مشکل. ہاں یورپ جائیں تو ٹھیک ہے، تو یہ کیوں نہیں پاکستان میں بیٹھ کے کوئی ایسے انویسٹمنٹ کرتے، کوئی 5,000 ڈالر کوئی کم رقم نہیں ہوتی، اس کو وہ کیا جا سکتا ہے. اور ابھی تو میرا خیال جو جتنے بھی ہیں اگر آباد ہیں، اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں تو وہ کنٹینیو رکھیں، ورنہ پھر آگے نکلیں. یہ جو کچھ بھی ان کو حکومت ترکی جو ہے میرا خیال نکالے گی نہیں، کچھ بھی نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. وہ دونوں حکومتوں کے درمیان، حکومت پاکستان ہو اس کے ساتھ پروسیجر وغیرہ بڑا لمبا کافی عرصہ لے جاتا ہے. میرا خیال یہی ہے کہ اتنی ان کو کوئی جسے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ سب کو نکال رہے ہیں. اس قسم کا کوئی ایسے نہیں، لا اگر آتا بھی ہے تو اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے بڑا ٹائم لے گی، اس پہ بعد پھر جو کچھ بھی ہوگا. لیکن ابھی کمال کلشدار اولو یہ انتخابات جیتتے بھی ہیں نہیں بھی جیتے، ابھی تو کچھ کہہ نہیں سکتے. اب تو ایردوان جو ہے وہ دہلیز پر کھڑے ہیں، وہ انٹر ہونے کے لیے اپنے اقتدار کو دوبارہ کنٹینیو رکھیں گے. میں لگتا ہے یہ جو حالات ہیں دوسرے اس کے ہیں، ہم دوسرے جو ہے راؤنڈ کے بھی لائیو نشریات کو 28 مئی کو ڈیفینیٹلی اس لائیو نشریات کو بھی طویل دورانی کی نشریات ہوگی. اور اس وقت جو ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، جو ہم پلیز حمید صاحب سے اس پر ہم نے جو ہے ڈسکس نہیں ہوا یہ اچھی طرح سے ٹھیک طرح سے. یہ جو یہاں پر جو 2 اسلامسٹ پارٹی تھی، ویلفیئر پارٹی اور سعادت پارٹی، ان کا پارلیمنٹ میں کیا پرفارمنس ہے؟ میں نے سنا کہ سعادت پارٹی کو 10 نشستیں حاصل ہوئی ہیں اور ویلفیئر پارٹی کو بھی 5 نشستیں حاصل ہوئی ہیں. کیا آپ اس کے اوپر اگر ذرا آپ روشنی ڈالیں؟ ہاں، دراصل جو سعادت پارٹی ہے وہ تو اس اتحاد کا حصہ تھی، کمال کلشدار اولو کے ساتھ 6 جماعتوں کے اتحاد میں تھی، تو ان کا ووٹ بینک تو کچھ تھا نہیں. اگر کوئی تھا بھی تو پروفیسر نجم الدین اربکان کے بیٹے کے میدان میں آنے کے بعد ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ بالکل وہ لے گئے، کیونکہ لوگوں جو ان کے وفادار ووٹر تھے انہوں نے جب اپنا اربکان کا نام دیکھا تو وہ زیادہ تر لوگ ادھر چلے گئے. تو ان کو تو ایک قسم کا وہ جو ریپبلکن پارٹی ہے CHP جو ہے اس کے ووٹ میں سے انہوں نے 10 سیٹیں لے لی ہیں، ان کو تو مفت میں مل گئی ہیں 10 سیٹیں جی. تو لیکن یہ کہ 5 سیٹیں جو رفا پارٹی نے لی ہیں، یعنی اربکان صاحب کے بیٹے فاتح اربکان نے، وہ اصل ووٹ تھا جو پہلے سعادت کا ہوتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 15 سیٹیں اب اس طرح ان کی ہوئی ہیں، گو کہ ان کے درمیان اتحاد اب ناممکن ہے، کیونکہ درمیان میں بہت ساری خلیج حائل ہو چکی ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز ہو میں بتاؤں، بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. ترکی کی جو پارلیمنٹ میں ایک سسٹم ہے کہ 20 رکنی پارلیمنٹ میں جو ممبر اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کو حکومت کی طرف سے گروپ بنانے کا وہ مل جاتا ہے، پھر وہ حکومت کی طرف سے ایڈ بھی ملتی ہے. اب میرا خیال ہے یہ کوشش کریں گے کہ آپس میں یہ رفا پارٹی کو ایک دفعہ پھر جو ہے اس کے بندوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں.
آگ پارٹی کے یا باقی جو بھی کہ یہ ہے گیرجک پارٹی ہے یا دیوا پارٹی ہے، کسی 5 ان کو مزید چاہیے ایک گروپ بنانے کے لیے، وہ گورنمنٹ کی وہ لینے کے لیے اپنی جو امداد گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے، ڈیولپمنٹ دی جاتی ہے۔ ترکی حکومت کا یہ ہے کہ جو 20 کے قریب اراکین پارلیمنٹ ایک گروپ بنا لیتے ہیں، ان کی حکومت کو کی طرف سے ان کو امداد فراہم کی جاتی ہے۔ اصل میں نیا قانون جو آیا ہے اس کے تحت 2 یا 3% ووٹ لینے والی کوئی بھی پارٹی اس کو اب حکومت کی طرف سے ایڈ ملے گی۔ اچھا، یہ اب دیکھتے ہیں، یہ نیا قانون ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے تحت 2% ہے یا 3% ہے، اب انہوں نے 3% اگر انہوں نے حاصل کر لیے، 2% کر لیے تو ان کو وہ مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ سعادت پارٹی کو وہ چانس نہیں ہے، وہ تو ساری ایڈ جو ہے وہ اس کو ملے گی ریپبلکن پارٹی، کیونکہ وہ شامل ہوتے۔ چلیں خواتین و حضرات، یہ پروگرام ہم اس کو احترام پذیری کرتے ہیں، آپ شکر گزار ہیں صغیر رامے صاحب، آپ نے ہمیں شرف ملاقات بخشا، جہاں پہ تشریف لائے استنبول سے اٹھے اور پروگرام میں حصہ لیا۔ حمید چوہان صاحب شکریہ بہت بہت، آپ نے اس پروگرام میں حصہ لیا اور اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کیا۔ گیلانی صاحب بھی آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے بھی اپنے خیالات سے آگاہ کیا۔